کھول لیجیے, ویب سائٹ کھول لیجیے, بہترین روزگار ہوگا. سمجھ رہے؟ تو ان لوگوں نے نہ جانے ہمارے اسکول اور کالجز کے کتنے لوگوں کے ایمان کو چکر میں ڈال دیا, نہ جانے کتنے لوگ کسی مرزا کے فالوور بن جا رہے ہیں, کوئی کسی ایکس مسلم کا فالوور بن جا رہا ہے. اور علماء سے دشمنی سکھانا یہ ان لوگوں کا سب سے پہلا موٹو ہے. جتنے بھی اینٹی اسلامک سورسز ہیں ان کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ عوام علماء کی دشمن بن جائے. کیا بن جائے؟ تیز سے بولیے, کیا بن جائے؟ آپ کو کیا بننا ہے؟ سب بولیے, کیا بننا ہے؟ کیوں بننا ہے؟ چونکہ حدیث پاک میں, بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب. قیامت کے دن ہر شخص کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علماء سے اگر محبت کریں گے تو ان کے ساتھ اٹھیں گے, اور کسی اور سے کریں گے تو ان کے ساتھ اٹھیں گے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک, اب میری گفتگو کو بہت غور سے سنیے. اسلامک عقیدوں کے خلاف ایک اینٹی اسلامک فکر کا طوفان آیا ہوا ہے, خصوصاً ہمارے ملک میں. اسلامی فکر کے سامنے اسلام فوبک فکر عام کی جا رہی ہے. کوئی نبی کے معجزات کو غلط قرار دے رہا ہے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, کوئی قرآن مقدس کی آیتوں پہ اعتراض کر رہا ہے, کوئی حدیثوں پہ اعتراض کر رہا ہے. کسی کو کچھ نہیں ملتا تو ہمارے سول کوڈ پر ہی اعتراض کر رہا ہے, کبھی نکاح کے طریقے پر, کبھی طلاق کے طریقے پر, کبھی کسی پر. کچھ نہیں ملتا تو ایجوکیشن سسٹم پہ اعتراض, کچھ نہیں مل رہا ہے تو ہماری جتنی بھی گورننس ایشوز ہیں سب پہ اعتراض. جواب کیسے دینا ہے؟ اسے لڑنے کے لیے یہ علماء کی ٹیم کافی نہیں ہے. اس سے لڑنے کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. اینٹی اسلامک فکر کو ختم کرنے کے لیے کس کا ساتھ چاہیے ہمیں؟ بولیے. کام کی بات آتی ہے تو آواز نہیں نکلتی ہماری عوام کی, اس لیے آپ کی نہیں نکل رہی ہے. ارے ہمیں کس کا ساتھ چاہیے؟ قرآن مقدس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے سوشل میڈیا پر. چند اعتراضات میں آپ کے سامنے بتاؤں گا, جواب بھی سکھاؤں گا اور خود بھی آپ جواب دیں گے. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں آیت 86 میں اللہ نے فرمایا حضرت سکندر ذوالقرنین کے بارے میں, حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئہ, کہ حضرت سکندر ذوالقرنین سورج ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے پایا کہ سورج پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے. انہوں نے کیا پایا؟ بولیے, کیا پایا؟ سورج پانی کے چشمے میں. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بہت سے اسلام کے اسکالرز کی شکل لے کے کچھ داڑھی منڈے کھڑے ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے, ارے تمہارے قرآن کے مطابق تو سورج پانی میں ڈوبتا ہے. کیا کہیں گے وہ قرآن پر کیا اعتراض کریں گے؟ تمہارے قرآن کے مطابق سورج. عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ بولیے, عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ نہیں. خود علماء اہل سنت نے, خصوصاً سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب معین مبین بحر دور شمس و سکون زمین کے حاشیے میں یہ بیان کیا ہے کہ سورج زمین سے 3,13,256 گنا بڑا ہے. تو جو سورج زمین سے اتنا بڑا ہو وہ زمین پر موجود کسی پانی کے چشمے میں ڈوب سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض غلط ہے. تو پھر اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ چکر میں پڑ گئے نا, ایسے ہی چکر میں ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے. آپ علماء سے پوچھیں گے نہیں, آپ کو لگتا ہے علماء جواب ہی نہیں دے پائیں گے, لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا اعتراض پیدا ہی نہیں ہوا جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری گفتگو غور سے سنیے. میں آپ کے فائدے کی بات کروں گا, آپ کی پسند کی بات نہیں کروں گا. یہ بھی میری تقریر کا اصول ہے. آپ کے فائدے کی بات کروں گا, ضروری نہیں ہے وہ آپ کو پسند آئے. میرے مرشد سرکار رفیق ملت کہتے ہیں کہ جب تقریر کرو تو لوگوں کے مفاد کی بات کرو, لوگوں کے من کی بات مت کرو. تو میں آپ کے مفاد کی بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی یہ آیت ہے جس میں یہ ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے پایا کہ سورج پانی کے چشمے میں یا کیچڑ کے چشمے میں یا کالی مٹی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے. اور ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, سائنٹیفکلی بھی یہ رونگ ہے. تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ بس آپ کو بتا دیا ایکس مسلم نے اور آپ چکر میں پڑ گئے. علماء سے رابطہ کرنا ہے نہیں, ان مسئلوں میں نہیں کریں گے, تعویذ بنوانے میں کرتے ہیں. اس کا جواب سمپل سا ہے, ابھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں شام کے ٹائم جب سورج ڈوب رہا ہو, شام کے ٹائم اگر آپ سمندر کے کنارے ہو, ندی کے کنارے ہو, تالاب کے کنارے ہو, اور جب سورج ڈوبتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جواب آپ دے دیجیے, اب تو دے دیجیے. کیا محسوس ہوتا ہے؟ لیکن حقیقت میں وہ پانی میں. تو اب یہ کیا ہے؟ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن حضرت سکندر ذوالقرنین کا
ऑब्जर्वेशन यानी आई व्यू बता रहा है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ। और ये तो एक बच्चा महसूस कर सकता है। शाम को सूरज जब डूबे, शाम को जब सूरज डूबे, जरा घर के बाहर खड़े हो जाना, ऐसा लगेगा घर की छत में जा रहा है। तो बताइए ये एतराज सही था या बेवकूफी थी? क्या थी? बच्चों के भी समझ में आ गया। क्या था बेटा? आप लोग बोले क्या था? बेवकूफी। समझ लीजिए कुरान पर जितने एतराजात आज उठ रहे हैं सब बेवकूफी हैं, एतराज नहीं है। समझ में आ गई बात? अब उलमाए किराम बैठे, इनके लुत्फ के लिए एक इल्मी नुक्ता दे देता हूं इसी आयत के मुताल्लिक, खास तवज्जो चाहूंगा। कुरान मुकद्दस ने खुद ये फैसला किया इस आयत में, और कुरान ने फरमाया कि वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमिआ, कि सिकंदर जुल्करनैन ने सूरज को पाया पानी के चश्मे में डूबता हुआ। और यहां अरबी का लफ्ज आया है वजदा, जो अफ़आल क़ुलूब में से जब मुतअद्दी